بسم الله الرحمن الرحیم. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ، ہر برتن، ہر ظرف جب اس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ پر ہو جاتا ہے. ہر برتن جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، تو وہ ایک منزل آتی ہے جب وہ بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے، پھر اس میں سکت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، سمائی نہیں ہوتی، پھر چیز اس میں سے ابل پڑتی ہے. فرمایا الا وعاء العلم، مگر ظرف علم وہ ہے جو کبھی لبریز نہیں ہوتا. جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، علم حاصل کرنے سے سوالات اور پیدا ہوتے ہیں. ہمیشہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، سوالات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ علم کا سلسلہ دراز ہے. اب یہ بتاؤ کہ زمین ہے محدود، جسم کی طرح، جسم ہے محدود زمین کی طرح. اس لیے زمین کے ذخیرے بھی محدود ہیں، ہماری محدود بھوک کی طرح. مگر جب ہمارے اندر علم کی بھوک نامحدود رکھی گئی ہے تو ذات علی میں کیا علم نامحدود نہیں رکھا گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد کو اور علی ابن ابی طالب کو کتنا علم دیا ہے. کون بتا سکتا ہے اگر وہ خود اعلان نہ کر دیتا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. یہ ہیں امیر المومنین، یہ ہیں، وہ ہیں شہر علم، یہ ہیں باب علم. اب بس جملے کو ذرا سمیٹتا چلوں بحث کو، کہ بعض حضرات ہیں، کیا کیا جائے، ہیں بھئی دنیا میں سب مرد سب عورت معصوم تو نہیں ہے نا. تو کبھی کبھی عورت سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مرد سے غلطی ہو جاتی ہے. تو کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو علی کی فضیلت سن نہیں پاتے ہیں. ہو گئے، کیا کریں، مجبوری ہے. اور ہوتے رہیں گے پیدا. یہ دنیا کی تہذیب بگڑتی جا رہی ہے. تو سوچو پیدا جو ہوتے رہیں گے تو تمہاری ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے مجالس کا سلسلہ کم نہ ہونے پائے. آزاداری مجلسیں، بیان فضائل، بیان مسائل، بیان اہل بیت، بیان سیرت پیغمبر، یہ سلسلہ کم نہ ہونے پائے. دنیا بگڑ رہی ہے، ناہنجاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس لیے جو منکر فضائل ہوں انہیں سناتے رہنے کی ضرورت ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جناب والا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. یا پھر کہتے ہیں یہ حدیث تو ہے مگر علی سے مراد یہاں علی ابن ابی طالب نہیں، علی سے مراد ہے بلند. یعنی میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. ہاں آپ نے غلط نہیں کہا. بھائی اس میں کہاں اختلاف ہے؟ علی بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ تم جیسے نجسوں کی اس تک پہنچ نہیں آئے. ناپاک لوگوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. بہت بلند ہے علی، بہت بلند ہے علی، بہت بلند ہے علی. ڈکشنری جا کے دیکھیے گا، عربی گرامر پڑھیے گا کہ لفظ علی کون سا صیغہ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں. لفظ علی صیغہ کون سا ہے، معنی کیا ہیں اس کے، ہے نا مسئلہ.
لفظ علی عین لام یہ کون سا صیغہ ہے؟ معنی کیا ہیں؟ صرفی اعتبار سے، اشتقاقی اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ورڈ کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے، اس کے بعد معنی پہ غور کیجئے گا، پھر یہ سوچئے گا۔ اچھا ایک جملہ، اب یہ پرانا جملہ ہے جو میں 10-20 بار ممبر سے کہہ چکا ہوں، مگر جملہ میرا ہے تو دوبارہ کہنے کا مجھے حق بھی ہے۔ قبل اس کے کہ دوسرے دہرانے لگیں، میں کم سے کم اتنی بار کہہ لوں کہ لوگوں کو یاد رہ جائے کہ کس کا جملہ ہے۔ جوانوں، عزیزوں، بچوں، طالب علموں، یہ یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا کہ جناب جو بات ابھی عرض کر رہا ہوں کہ معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ ڈکشنری کھولتے ہیں نا، کبھی آپ نے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی آپ کو کہ ڈکشنری میں معنی ملتے ہی نہیں ہیں؟ یہ بتایا ہے کسی نے؟ تو آج سن لو، گرہ میں باندھ لو، ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے۔ ڈکشنری میں ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ مل جاتا ہے۔ ڈکشنری میں ایک ورڈ کے بجائے دوسرا ورڈ مل جاتا ہے۔ مجھے انگریزی نہیں آتی تو میں نے اردو، ہندی، انگلش ڈکشنری اٹھائی، پانی کو معنی میں دیکھا کہ پانی کسے کہتے ہیں تو معلوم ہوا واٹر، واٹر بھی ایک ورڈ ہے، پانی بھی ایک ورڈ ہے۔ لغت میں، کتاب لغت میں، بک آف ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے، معنی نہیں ملتے۔ معنی تو جہان معنی میں دریافت کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اب لفظ علی کو سن لیں اور تقریر ختم ہوئی۔ لفظ علی کیا ہے؟ لفظ علی عربی گرامر کے اعتبار سے فعیل، یعنی یہ ہے صفت مشبہہ، یہ فاعل نہیں ہے، صفت مشبہہ ہے۔ فاعل اسے کہتے ہیں کہ جہاں فعل کا تعلق فاعل سے تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ فعیل اسے کہتے ہیں کہ جہاں صفت کا تعلق موصوف سے دائمی ہو، یعنی علی وہ بلند ہے جس سے بلندی کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ علی اس بلند کا نام ہے جس سے بلندی کبھی جدا نہیں ہو سکتی، پستی کا غبار کبھی اس کے دامن بلند تک پہنچ نہیں سکتا۔ بس گفتگو تمام۔ اب ایک نسخہ لے لیجئے، کئی دن سے ایک صاحب بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں بھول جاتا ہوں ممبر پر آ کر، کہیں میں نے پڑھا تھا، یہ مولا علی علیہ السلام کے علم کی بھی مثال ہے اور آپ کے لیے ایک نسخہ بھی ہے۔ ترقی کیجئے، دنیا کی ترقی، آخرت کی ترقی، زندگی سنواریے اور بلندیوں کا سفر طے کیجئے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانی معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کا سلیقہ سیکھیے۔ ایک بڑا مؤثر نسخہ ہے جسے کہتے ہیں استغفار۔ یہ صرف مذہبی نسخہ نہیں ہے، اب کبھی صرف استغفار کے عنوان سے تقریر کرنی ہوگی تو عرض کروں گا۔ استغفار سنیں، غور سے سن لیں، اور یہ روایت ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے، اور اسی پر انشاءاللہ اس وقت گفتگو کا دامن سمیٹ دوں گا۔ استغفار، غلطی ہوتی ہے، علمی غلطی ہوتی ہے، عملی غلطی ہوتی ہے، فکری غلطی ہوتی ہے، پروگرامنگ میں غلطی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا عظیم ہے، ایسا جبار ہے کہ وہ زخموں پہ مرہم لگاتا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ ہر غلطی کو اگر انسان توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہے۔ اور استغفار کے فائدے کتنے، لوگ عموماً آتے ہیں اپنے دکھ درد لے کر، غور سے سنیے گا، میری مائیں بہنیں بزرگ سب غور سے سنیں گے۔ نسخ اپنے مسائل لے کر، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے رزق و روزی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے زمین جائیداد نہیں ہے، مختلف مسائل ہیں لوگوں کے، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے۔ اب ایک روایت سنا دوں میں آپ کو، اور قرآن کی ایک آیت، یہ بھی مولا علی کے علم اور عمل اور آپ کے ویژن اور آپ کی تربیت کا ایک نادر واقعہ ہے۔ مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے، وہ زمانہ ہے جو آپ کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، اور ظاہری خلافت کا، میں کل کہہ چکا ہوں، علی خلیفہ تھے، خلیفہ ہیں، خلیفہ رہیں گے،
ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، مسجد میں ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین، شادی ہو گئی، کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ کہا اچھا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ چلا گیا۔ دیکھیے لوگ بھی کیسے تھے، سمجھ لیا، میسج حاصل کر لیا۔ وہ گیا، ایک دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین، ہم بہت دور سے آ رہے ہیں، ہمارے شہر میں نہریں خشک ہو گئیں اور ان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو باغات ہمارے بار نہ ہو سکے، بہت برا حال ہے اقتصادی۔ کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ وہ لوگ گئے، تیسرا گروہ آیا، یا امیر المومنین، ہمارے ہاں اس سال بارش نہیں ہوئی، نہریں ہیں نہیں، بغیر بارش کے کھیت سوکھے ہیں، کیا کریں؟ کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، کہا ہماری زندگی کی ضرورتوں میں بہت تنگی ہے، نہ گھر ہے رہنے کے لیے، نہ کوئی ذریعہ آمدنی۔ کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ 5 گروہ آئے، سب کو آپ نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو، سب چلے گئے۔ اور جب میرے پاس آتے ہیں لوگ، میں کہتا ہوں روزانہ نماز صبح کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کیجئے، تو وہ کہتے ہیں جیسے کہ مولانا نے ٹال دیا، کچھ بتایا نہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ کیا بتائے بھائی؟ جو آقا نے بتایا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، رسول نے بتایا ہے، وہی تو بتائیں گے، ہم اپنی طرف سے کیا بتائیں گے؟ جب سب چلے گئے تو حضرت ابن عباس نے کہا یا مولا، یا امیر المومنین، سب کی شکایتیں الگ الگ تھیں، سوال الگ الگ تھے، مسئلے الگ الگ تھے، سب کو آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا، جواب ایک ہی تھا۔ کہا حیرت سے ابن عباس، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح کی زبان سے کہلایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جناب نوح نے اپنی قوم سے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو، اس کے فائدے سن لو۔ قرآن کے الفاظ، انہو کان غفارا، پروردگار بہت غفار ہے، یعنی تمہارے تمام گناہ بخش دے گا، آخرت بخیر ہو جائے گی۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے اتنی بارش ہوگی کہ کھیت لہلہانے لگیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال سے، وَبَنِينَ، اور اولاد سے، اور تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات قرار دے گا، وَأَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ ایک استغفار کے لیے ایک قرآن مجید نے اگر 5 فائدے بتائے ہیں تو کیا تمہارے سامنے یہ فوائد ہیں نہیں؟ ایک استغفار، ایک استغفار، ایک استغفار، قرآن کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو رب کے سامنے، وہ غفار ہے۔ کیا کیا کرتا ہے؟ وہ غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے خوب بارش نازل کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے مدد کرتا ہے، اولاد سے مدد کرتا ہے، نسل بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، کھیت، باغات، گھر، نہریں سب عطا کرتا ہے۔ ایک استغفار۔ اگر قرآن پر یقین ہے، اگر محمد و آل محمد پہ یقین ہے، اگر مولا علی علیہ السلام پر یقین ہے، تو آج اس مجلس سے عہد کر کے اٹھو کہ آج سے ایک کلمہ استغفار کے دل سے پابند ہو جاؤ گے، تو دیکھو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔